اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہ جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک یہ فضیلت علی العالمین کا تاج قوم موسیٰ کے سر پہ تھا، مگر جب آخری نبی تشریف لے آئے تو پھر ان کی امت کو افضل علی العالمین قرار دیا گیا۔ اور اس افضلیت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اصل وجہ ہے عمل، ایمان اور عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ سب کو ڈیلی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 140۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اغیر اللہ، کیا بغیر اللہ کے، ابغیکم، میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن، کوئی خدا، وہوا، حالانکہ اسی نے، فضلکم، فضیلت دی ہے تمہیں، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ سامعین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات۔ اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کے دریا کو باخیریت پار کر جانے اور قوم موسیٰ کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کا ذکر ارشاد فرمایا۔ قوم بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے احسانات کیے۔ 10 محرم کو فرعون دریا میں غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، فرعون سے آزادی حاصل ہوئی تھی، نجات ملی تھی۔ اسی کے شکرانے کے طور پر یہ یہودی جو ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور اٹیچ کریں گے، یعنی کہ 10 اور 11 کا روزہ ہم رکھیں گے، یا پھر ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ اس طرح ہم 2 روزے رکھ کر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، ہمارا کہیں ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے، مماثلت نہ ہو جائے، عمل کے اندر بھی ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ گزشتہ آیت کے اندر یہ بھی ذکر آیا کہ انہوں نے ایک قوم کو جب دیکھا کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے عبادت میں مصروف ہیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، اس طرح کے خدا آپ ہمارے لیے بھی بنا دیجئے، یا ہمیں بھی اس طرح کا ایک معبود بنا دیجئے، ہم بھی اس کی پوجا پاٹ کر لیں۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا بغیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور خدا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کیا میں تمہارے لیے کوئی خدا تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اسی نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ بڑے غور سے اس نقطے کو ذرا سمجھیے گا کہ وہ خدا، جس خدا نے تمہارے اوپر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے کہ تمہیں سارے جہانوں کے اندر افضل قرار دیا، فضیلت علی العالمین تمہیں عطا فرمائی، سارے جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی، اس رب العالمین کو چھوڑ کر تم ایک بت کی پوجا کرنے میں لگ جاؤ گے؟ کیا میں تمہارے لیے ایک بت کو خدا بنا دوں؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ سوال پوچھ کر، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تلاش کروں، میں کیسے تلاش کروں، میں کیوں تلاش کروں جب تمہارے لیے اللہ کے سوا خدا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں تلاش کیسے کروں، میں بھلا کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں کسی ایسے خدا کو جو اللہ کے علاوہ ہو، میں کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ یعنی یہ بڑا زور ہے۔ اور بت، وہ تو بے جان مورتی ہے، اور اللہ وہ کون ہے جس نے تمہارے اوپر بڑے احسانات فرمائے، تمہارے اوپر بڑے انعامات فرمائے، اس نے تمہارے اوپر بڑی کرم نوازیاں فرمائیں۔ یہی اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے تمہیں سارے جہانوں پر افضل قرار دیا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ کریم نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہ جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک یہ فضیلت علی العالمین کا تاج قوم موسیٰ کے سر پہ تھا۔ مگر جب آخری نبی تشریف لے آئے تو پھر ان کی امت کو افضل علی العالمین قرار دیا گیا، اور اس افضلیت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اصل وجہ ہے عمل، ایمان اور عمل۔ مثلا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اس دور میں افضل وہ تھے، سارے لوگوں میں سے افضل وہ ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ افضلیت کی جو وجہ ہے وہ ایمان و عمل ہے۔ اسی طرح آخری پیغمبر کی امت سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو ایمان و عمل کے ساتھ مشرف ہوئے، جو ایمان و عمل کے ساتھ جڑ گئے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا، قرآن مجید پر عمل کیا، آج وہ افضل علی العالمین ہیں۔ تو جو لوگ اپنے انبیاء کرام کے ادوار میں، وہ جس پیغمبر کی، یعنی جو پیغمبر ان کے دور میں ہوئے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی تعظیم کی، اپنے پیغمبر کی توقیر کی، اپنے پیغمبر پر ایمان لائے، اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کیا، تو وہ جہان والوں میں سے افضل ہیں۔ تو قوم موسیٰ کو یہ خاص شرف عطا کیا گیا کہ انہیں افضلیت علی العالمین کا تاج عطا کیا گیا، اور یہ افضلیت علی العالمین کا تاج وہ آج بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی قوم موسیٰ میں سے جو، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو آج آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے تو یقیناً افضلیت کا تاج وہ برقرار رہے گا۔ اب دیکھیے گا آگے، وَإِذْ، اور جب، آنجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے یا چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب۔ کیا عذاب وہ تمہیں چکھاتے تھے؟ یقتلون ابناءکم، مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا پورا مکمل لب لباب جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ جب انہوں نے بت بنانے کی درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے ایک بت بنا دیجئے، اس کی ہم پوجا پاٹ کرتے رہیں گے، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوائے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت علی العالمین کا تاج عطا کیا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ کون فرعون اور کون فرعونی؟ جو کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ کون سا بڑا عذاب؟ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ معزز ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے پھر کتاب عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کریم کا وعدہ تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون کے مظالم سے ہم آپ کو نجات عطا کریں گے، فرعون کو غرق کر دیں گے، اور آپ مصر سے ہجرت کر کے شام کی طرف، بلکہ فلسطین کی طرف تشریف لے جائیں گے، تو ہم اس وقت آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ تو اب اس سے اگلی آیت کے اندر ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب کے ملنے کا۔ انشاءاللہ العزیز یہ ذکر ہم اگلی نشست کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 141 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف آیت 142 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔